नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरस और आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाता हूं। और आज जो मेरे साथ शख्सियत है, मेरा उनके साथ बहुत ही शफ़क़त और प्यार मोहब्बत और ख़लूस का ताल्लुक़ है। और मुझे खुशी है, मैं लाहौर में था और वो मुझे मिलने आए। और हमारी जो गुफ्तगू अक्सर होती है, किस तरह से हमारी जो गुफ्तगू का मौजू होता है, आम तौर पे जब हम बात करते हैं तो मैंने सोचा कि इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं और जो हमारी गुफ्तगू है, हमारा ये जो सोचने का अंदाज़ है, वो आप तक पहुंचाया जाए। तो आज मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक जनाब हसन तरमिज़ी साहब मौजूद हैं। PIA में सीनियर पोजीशन पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा लर्निंग के हवाले से ज़िंदगी का एक वसी तजर्बा रखते हैं और माशरे के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बड़ा ही मुख्तलिफ उनका जो है वो नुक्ता नज़र होता है। और मैं तो इसका तजर्बा करता हूँ जब भी उनसे बात होती है, लेकिन आज तजर्बा आप भी करेंगे। तो हसन साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया लाहौर में मुझे मिलने के लिए और सबसे बढ़कर हमारे व्यूअर्स के साथ बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद रखा। कोशिश करेंगे कि अपनी जो महदूद सा हमें वक्त मिला है उसके अंदर शायद कुछ बेहतर इनपुट दे सकें। बहरहाल ये डिपेंड करता है कि मेरे ख़यालात कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक सच्चे हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं। ये डिपेंड करता है मास्टर टीवी पे कि मास्टर टीवी उन्हें कहाँ तक ले जा सकता है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और जैसे व्यूअर्स, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ज़िंदगी का एक वसी तजर्बा रखते हैं, लर्निंग का उन्हें बहुत शौक़ है। और मेरी और इनकी मुलाकात आज से 5 साल पहले कासिम अली शाह फाउंडेशन में एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम के ज़रिए हुई, जहाँ पर मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हम दोनों एक बैच में जो है वो इकट्ठे पढ़ते थे। तो आप इससे इनके ज़ौक़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर, मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं और फिर हम इससे गुफ्तगू का जो है सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। साहब, जहाँ तक बैकग्राउंड का ताल्लुक़ है, मैं लाहौर में ही हूँ, पिछले 60 सालों से लाहौर में ही हूँ और पिछले 30-35 सालों से एविएशन से वाबस्ता हूँ। एविएशन में आने से पहले मैंने कुछ अर्सा जो है वो टीचिंग का काम भी किया, लेकिन वो कुछ ही साल किया, लेकिन बहरतौर वो मेरा था पहला प्यार। और जो पहला प्यार है वो आखिरी उम्र तक साथ चलता है और बल्कि आखिरी उम्र में जाके वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। तो मैंने मार्केटिंग में काम किया, एविएशन की, पाकिस्तान एयरलाइन में मैं सर्व कर रहा हूँ 30-35 सालों से। मार्केटिंग का काम भी हम कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने फ़्लाइंग शुरू कर दी सारे मुल्कों में, जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान एयरलाइन के पर फैले हुए थे वहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला। ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी तहज़ीबों से हमारा मुलाकात रही और हम कोशिश यही करते रहे कि जहाँ पे भी जाएं उन लोगों से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की जाए। और ये कहाँ तक सीख पाया हूँ ये तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बहरतौर अपनी कोशिश है और मेरी पूरी रही। पिछले 30-35 सालों से मैं उड़ ही रहा हूँ। सही, बहुत ज़बरदस्त। जैसे आपने ज़िक्र किया कि मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से, मुख्तलिफ़ ममालिक से, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड, ज़ुबानों के लोगों से आपसे मुलाकात होती है। इस वक्त आपने जो मजमूई तौर पर देखा कि हमारी दुनिया में एक अजीब सी कशमकश है, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों में, मुल्कों में एक अफरा तफरी है। बेशक ये दुनिया जहाँ है, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग भी हैं, जिसे हम ग्लोबल विलेज कहते हैं। तो पंजाबी की एक मिसाल है कि जहाँ भांडे होंदे ने खड़कदे भी नहीं। तो ये जो इस वक्त अफरा तफरी है मज़ाहिब के नाम पर, रंग के नाम पर, नस्ल के नाम पर, मुल्क के नाम पर, ये जो इंसानों का आपस में जो इकट्ठे रहने वाला या जो सलीके के साथ रहने वाला ताल्लुक़ है, इस पर आप क्या समझते हैं कि क्या ये अलमिया सिर्फ हमें लगता है कि हमारे मुल्क का, ये पूरी दुनिया का ये इशू? साहब, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये अलमिया जो है वो हमारे मुल्क का, इंडो पाक का ज़्यादा है या नहीं है, असल में तो बात यह है कि हम अपनी नई नस्ल को इख्तलाफ करना सिखा नहीं सके। देखिए, मेरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ मुख्तलिफ होंगी। ये कभी होगा नहीं कि हम में से कोई भी दो आदमी, बेशक वो एक ही घर के अंदर पैदा हों, एक ही माँ ने उनको जना हो, एक ही बाप ने उनकी तरबियत की हो, लेकिन उनके अंदर इख्तलाफ रहेगा। और अगर आप ये कहें कि यूनिफॉर्मिटी हो जाए, यूनिफॉर्मिटी दुनिया में नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। अब सवाल ये है कि हमने अपने से मुख्तलिफ़ आदमियों के साथ, अपने से मुख्तलिफ़ ख़यालात के साथ रहना कैसे है और उनको हमने किस तरीके से अपने साथ लेके चलना।
یہ میں معذرت سے کہوں گا کہ میری نسل جس نے اگلی نسل کو یہ تربیت دینی تھی، اور میں معذرت خواہ ہوں اپنی نوجوان نسل سے کہ ہم آپ کو سکھا نہیں پائے کہ آپ نے اختلافات کو کیسے برداشت کرنا ہے، اور اختلافات کو مخالفت میں جو نہیں بدلنا تو وہ کیوں نہیں بدلنا۔ ہمارے ہاں یہی ہے کہ میرا جو بھی آپ سے اختلاف ہے اس کو ہم اختلاف کو مخالفت تک لے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کا تیار ہو جاتے ہیں۔ صحیح، یہ کیا سمجھتے ہیں کیا، کیونکہ یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ مذاہب، کیا یہ تربیت کا مسئلہ ہے، معاشرے کا مسئلہ ہے، مذاہب کا ہے؟ کیونکہ مذہب تو کوئی بھی دیکھیں وہ کبھی بھی کسی انسان کو تکلیف پہنچانے یا کسی انسان کا جو ہم کہتے ہیں قتل عام کرنے، وہ کبھی بھی تعلیم نہیں دیتا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو مذہب آپس میں پیار محبت سکھاتا ہے، انسانوں کو مل کے بیٹھنے کا درس دیتا ہے، اس کے نام پر لڑنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں؟ صاحب وہی بات ہے نا، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات کی طرف توجہ کر ہی نہیں سکے ہیں کہ ہم نے مل کے رہنا کیسے ہے۔ اور پھر اس سے آگے کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہیں کی مخالفت کہیں اور جا کے نکال دیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم کچھ چیز اس کے متعلق سوچ سکیں، اس کے متعلق کو بات چیت کر سکیں، ہمیں مکالمے کا طریقہ ہی نہیں بتایا گیا۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ پانڈے تھے کھڑک دینے، لیکن ان برتنوں کو سلیقے سے رکھنے کا طریقہ جو ہے وہ گھر والی کو یا گھر والے کو جس نے مینیج ان کو کرنا ہے، اب وہ مینجمنٹ جو ہے وہ ہم نہیں سکھا پائے ہیں اپنی نئی نسل کو۔ اب چونکہ وہ نہیں سکھا پائے، اور اب ان کے اندر غصہ، ان کے اندر جو پریشانیاں ہیں، شدت پسندی ہے، وہ ساری کی ساری شدت پسندی اور سارے کا سارا غصہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سامنے والے پہ نکال دیں۔ جہاں تک مذاہب کا تعلق ہے، یہ تو ایک بہانہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آج کل جو برننگ ایشو چل رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر 100 بندے مارے گئے یا 200 بندے مارے گئے، 200 بندے تو وہ مارے گئے، ہو سکتا ہے وہ 200 بندے مسلمان مارے گئے ہوں، لیکن ان 200 بندوں کو مارنے والے بھی تو مر ہی گئے ہیں، ان کے اندر بھی تو کوئی نہ کوئی چیز مر گئی ہوگی۔ بہت بڑی بات ہے۔ وہ ایک آدمی جو کسی کو قتل کر دیتا ہے، وہ ساری زندگی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کسی بھی جاندار کی آپ جان لینے کے بعد اس کی آنکھیں آپ بھول نہیں سکتے، اس کو آپ یہ نہیں اگنور کر سکتے کہ یہ میں نے مار دیا اور یہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ 200 بندے جو مرے ہیں وہ تو مرے ہی ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو 200 جو مارنے والے ہیں وہ بھی مر گئے ہوئے ہیں، ان کا کچھ نہیں تو ضمیر تو ان کا مر گیا ہوا۔ عدالت انہیں کوئی سزا دے یا نہ دے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ وہ مر گئے ہوئے ہیں۔ اس کے متعلق ہم بالکل بھی ابھی سوچ نہیں رہے ہیں کہ وہ کیا ہو گیا، اور یہ آج کا کام نہیں ہے، اور یہ بین المذاہب بھی نہیں ہے، یہ مذہبوں کے اندر بھی ہے، اور یہ مسلمانوں میں یا کرسچنز میں، ہندوؤں میں، ہر جگہ بھی یہ چیز ہے۔ صرف اگر ہمیں ان کو ایک تربیت دیتے کہ ہم نے اختلاف کو کیسے برداشت کرنا ہے، تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی تھی، لیکن ہم ان کو یہ تربیت دے نہیں پائے ہیں۔ صحیح، ابھی بھی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ چیزیں ہیں، کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں یہ نوجوان نسل کو کن چیزوں پر راغب کیا جا سکتا ہے، کن نکات پر انہیں یہ تربیت دی جا سکتی ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ یہ جو مذہب کے، زبان کے، رنگ کے اور بیک گراؤنڈ کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو مینٹین رکھتے ہو، کیونکہ دنیا میں تو ڈائیورسٹی کو امبریس کیا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے اور اچھی بات سمجھی جاتی ہے، اور ہمارا معاشرہ خاص طور پر ہمارا ملک جس میں مختلف مذاہب ہیں، رنگ ہیں، زبانیں ہیں، اس کو ہم کیسے خوبصورتی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، خوبصورتی تو ابھی بعد میں آئے گی، لیکن اس سے پہلے رواداری سکھانی پڑے گی۔ رواداری جو ہے، ہم تو رواداری کو بھول گئے ہوئے ہیں۔ رواداری بین المذاہب، بین الاقوامی دوسری تہذیبوں کے ساتھ ملنا جلنا، وہ تو ایک علیحدہ سوال ہے۔ میں تو اس وقت جو ہے اپنے بھائی سے ہی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرا اپنا سگا بھائی جو ہے وہ میرے ساتھ پلا بڑا ہے، میرا ہم مذہب بھی ہے، ہر طرح کی میرے سے اس کے ساتھ ریزمبلنس ہے، لیکن میں اسی کے خیالات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں عدم برداشت اتنی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے کہ وہ ہم عدم برداشت کے نتیجے میں ہم ہر ایک کو اپنے علاوہ صحیح، اب بلکہ میں تو شاید میں یہ زیادتی کر رہا ہوں، لیکن بہرحال بہت سے مواقع پہ خود کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
ہم نے کچھ برداشت کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ پہلے تو ہمیں برداشت رواداری سیکھنی ہوگی, اس کے بعد یقینی طور پہ اس کے اوپر چل کے آپ کو اس کو خوبصورتی بھی بن سکتی ہے. جہاں تک سوال ہے, پہلا تو قدم جو ہے وہ رواداری سکھانے کا ہے, اور رواداری کے لیے بھی سب سے پہلے ہمیں مکالمہ کرنا پڑے گا, ہمیں بات کرنی پڑے گی دوسرے کے ساتھ کہ وہ کیا ہے, کیا چاہتا ہے, کیا نہیں چاہتا ہے. مذاہب کا تو ایک میں سمجھتا ہوں شاید بہانہ ہی ہے. صحیح, بالکل صحیح. یہ جو آپ نے بات کی پولیٹیکل پولرائزیشن کی, جو ہمارے معاشرے میں اتنی عدم برداشت ہو گئی ہے کہ لوگ آپس میں خاندانوں میں چھوٹے چھوٹے اختلافات پر, مختلف نظریہ ہونے پر, یہ جو مارنے پر اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا سلسلہ, کیونکہ جب تک آپ ڈائیلاگ نہیں کریں گے تو بات آگے کیسے بڑھے گی, یہ سلسلہ کتنا خطرناک ہے اور یہ کس حد تک ہماری سوسائٹی کو ڈیمیج کر رہا ہے؟ دیکھیے صاحب, بات یہ ہے نا کہ ہم تو بات کرنا ہی بھول گئے ہوئے ہیں. اب یہ اللہ میاں نے ایک چیز یہ ہمیں ایک نعمت دے دی ہے, یہ ایک لعنت دے دی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, یہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن یہ نعمت یا لعنت دونوں طرح سے استعمال ہو سکتی تھی. اس نعمت سے ہم دور دور تک بھی لوگوں سے بات چیت کر سکتے تھے, لیکن اس لعنت نے مجھے اپنے بھائی سے بھی جدا کر دیا ہوا. میں اس سے بھی بات کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہوں. اب جہاں تک تعلق ہے ڈائیورسٹی کا, دیکھیے ساری دنیا میں لوگ جو ہیں ملے جلے رہیں گے. اس کا امکان بالکل نہیں ہے کہ کہیں پہ یہ کہہ لیجئے کہ آپ یونیفارمٹی ہو جائے. یونیفارمٹی تو کہیں پہ بھی نہیں ہوگی. اور یہ جو اختلاف ہے, یہ تفاوت زندگی ہے, یہی تو زندگی کا حسن ہے, یہی تو زندگی کو چلانے کا کارخانہ ہے. اور اگر اونچ نیچ نہ ہو تو دنیا کا کارخانہ تو نہیں چلے گا. پہاڑوں پہ برف نہ گرتی, سمندر تک پگھل کے نہ جاتی, تو ہم یہ آج بجلی کی جس روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیسے بیٹھنا تھا ہم نے؟ یہ وہیں سے نکل کے آئی ہے. وہ نہ اونچے ہوتے نہ سمندر نیچا ہوتا. اور اسی طرح باقی جو معاشرے کے طبقات ہیں ان میں بھی اونچ نیچ ہے, اور وہ اونچ نیچ کو ختم کرنے کی کوشش شاید اب ہوگی, لیکن بہرطور اس سے بہتر یوٹیلائزیشن ضرور کی جا سکتی ہے, اس کا فائدہ ضرور اٹھایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ حسن صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. اتنے مختصر وقت میں آپ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے ہمارے آج کے موضوع پر گفتگو کی. مجھے بہت یقینی طور پر مزہ آیا ہے, اور ہمارے ویورز کو بھی آپ کی گفتگو سے یقینی طور پر جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو. شکریہ. جاتے جاتے میں ایک شعر آپ کو سناتا جاؤں گا. وہ شعر اس طرح ہے کہ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے, چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے, تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو, ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں. شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اور جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ہمارا مقصد معاشرے میں ڈائیلاگ کی اس فضا کو قائم کرنا ہے, اور مختلف خیالات, مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے ساتھ بات کرنا ہے کہ جو ہمارا معاشرہ جس میں عدم برداشت کی بہت کمی ہے, اس کو ہم کسی طریقے سے مثبت اور ایک پازیٹیو جیسچر دیتے ہوئے معاشرے میں یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھا سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.